اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی، تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا۔ ناظرین، ایک جانب نوشکی میں ایف سی اہلکاروں کی بس کے اوپر حملہ کیا گیا تو دوسری جانب کے پی کے حالات کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی دہشت گردی روٹین کی چیز بن گئی ہے۔ پاکستان کے حالات پھر سے ایک دفعہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی پرامن ریاست میں ایک دفعہ دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان تمام حالات کے بعد علی امین گنڈاپور کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں علی امین گنڈاپور نے سب کا ذمہ دار اداروں کو ٹھہرا دیا ہے، جس کے بعد علی امین گنڈاپور اداروں کے اوپر پھٹ پڑے ہیں، شدید قسم کی گفتگو کی ہے۔ کیا قائم آپ ان کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ میں نے حیثیت وزیر اعلیٰ اپنا یہ عہدہ سنبھالا تو پہلے ہی ہفتے میں نے اپنی جو میری ذاتی اس صوبے میں ظاہری بات ہے میں رہا ہوں، اس صوبے کا میں پیدا ہوا ہوں، یہ صوبہ میرا صوبہ ہے تو مجھے صوبے کے حالات کا اندازہ بخوبی ہے، تو میں نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو جا کر وہاں پر اس پر بات کی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے، خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی، ایک دو سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی، آپ ریکارڈ کی بات کروں گا، آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے حملے ہوئے، فورسز پہ ہوئے، خودکش ہوئے، آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی، تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ چیز دوبارہ ابھرنا شروع ہوئی، اور ابھرتے ابھرتے آج وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن میں نے ڈے ون میں ان کو کہا کہ آپ جو یہاں پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں پولیٹیکل، یہ نہیں کرنی چاہیے، پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں، ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور صرف جنگیں نہیں ہوئی، شکست دی گئی ہے سپر پاورز کو، تو ان کے حالات کو کمپیئر کرنا ود پنجاب اور ود سندھ ٹھیک نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ شروع ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ کی ان چیزوں کو ہٹا کر کبھی ایک طرف لگا لیتے ہیں کبھی دوسری طرف لگا لیتے ہیں۔ تو میں آج یہ بربلا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے، ذمہ دار لوگوں کی نااہلی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اداروں کی نااہلی ہے۔ کیا گئے ایک آرمی آفیسر تھا، ایک جرنلسٹ تھا، ایک پالیٹیشین تھا، اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا، اس میں بنایا، اس میں اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا، آپ رسول نے دیکھ کر اس پہ کیا کہا اس نے، اس کے اوپر بندے کو ایف آئی آر دے دی گئی۔ اب آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا، اپنی آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ ایف آئی آر ہو جائے، آپ کا گھر توڑ دیا جائے، آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو غائب کر دیا جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ کیا ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے جب وہ بات ہی نہیں کر سکے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہے۔ فارم 47 کے تحت حکومت کو لا کرتا ہوں، ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے، پھر آپ لوگ وہاں سے بیچارے کر لیتے ہیں، پھر اپنے ولاگ میں کئی سائڈ میں بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی، اس میں بھی پیچھے سے پھولیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک بڑی بات کر ہی دیتا ہوں۔ رات کو میرا ایک بڑا قریبی فیملی فرینڈ ہے ہمارے، چونکہ میرا والد صاحب بھی آرمی میں تھے اور میرا بھائی بھی آرمی میں تھا، رات کو مجھے پتا چلا اس طرح کی ایک ایف آئی آر کا، تو میں نے اس کو رابطہ کیا، رابطہ ہوتا بھی ہے، میں نے اسے ایک بات کہی ایز این آرمی فیملی، کیونکہ میں آرمی فیملی ہوں، یہ میرے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے، تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے، کون مشورہ دے رہا ہے، اور کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم کس طرف میں نے کہا جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کورس میٹ تھے، اکٹھے ہمارے فیملی ایک تعلق تھا، پھر وہ میرے بھائی کا کورس میٹ تھا، اس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن آرمی کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینس اس میں۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، آج فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آج ایسے حالات بن چکے ہیں کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیں، کہاں کھڑے ہیں؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں،
پورے کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں, اداروں کے درمیان میں, جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ہی تو ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں, کیا ہوا, ہمارا ملک ٹوٹ گیا, ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات, وہی پالیسیاں, وہی کارنامے, وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا, پالیٹکس پہ سائڈ بیٹھنا پڑے گا. ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا. اور اپنے ہر یہی تو باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ یار بیٹھو, مذاکرات کرو, مسائل کو حل کرو. اس کے بجائے وہ حل جو نہیں ہو رہے تو دہشت گردی کے معاملات بھی ایسے ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بھی ایسے ہو رہے ہیں, ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک بیان دے دینا کہ جی ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, نئی نئی کہانیاں سنا دینا. یہ کہانیاں قوم بہت سن چکی ہے. اب کہانیوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا. اور جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہے, خدا را ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائو مت کرو. ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو, اور ان پالیسیوں کو درست کرو, درست سمت کی طرف چلو تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. قوم کو اون کرو. دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے, کوئی بھی چلے کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے, اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے, ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے, قوم کچھ اور سوچ رہی ہے, اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ون فریڈم ون دا کراؤڈ. یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے, تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے؟ اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے. اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں. تو ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا. ہم نے بڑے یہاں پہ ماشاءاللہ بھی لگائے ہیں, ہم نے یہاں پہ بار بار تجربے بھی کیے ہیں, ہم نے جمہوریت کا بھی یہاں تجربہ کر لیا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ. لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے, ملک میں لوگوں کے اعتماد کی حالات آپ کے سامنے ہیں. 20 لاکھ لوگ پچھلے ایک سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ اگر یہ سارے کے سارے مزدوری کے لیے بھی گئے ہیں, جو کہ نہیں گئے, کچھ لوگ ساتھ زیادہ ایسے بھی لے کے گئے ہوں گے, کوئی جاب کرنے گئے ہوں گے, تو لاکھوں روپے ایک بندے پہ کاسٹ آتی ہے باہر جانے کے لیے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کتنے ہزار پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. وجہ ناکام پالیسیاں, ناکام حکومتیں اور ناکام قسم کے ان کے ایجنڈے جو انہوں نے آپ اختیار کیے ہوئے ہیں. نذیر علی امین گنڈاپور کی گفتگو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ایک دفعہ پھر سے جاگ پڑی ہے. جس طرح سے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس طرح سے علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, جس طرح سے جگہ جگہ پر دہشت گردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, بنو ہو, لکی مروت ہو یا KPK کے زیادہ تر علاقوں میں جگہ جگہ پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے, مساجد میں بم دھماکے کیے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا ہے. علی امین گنڈاپور نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, ایک ہی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ملک کے حالات کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. جب تک سیکورٹی فورسز کی توجہ ملک نہیں ہوگا تو ملک میں دہشت گردی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں.